اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری من والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صلوات پڑھ دیجیے. عزیزان محترم، مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارکہ توبہ کی 128ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ارشاد رب العزت لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، تم اسے بڑے اچھے سے پہچانتے ہو، اس کے پاک و پاکیزہ شجرے سے واقف ہو، اس کے نام و نسب سے واقف ہو، اس کی عادات و صفات و خصائل سے واقف ہو، اس کی امانت داری سے واقف ہو، اس کی سچائی سے واقف ہو. ایسا نہیں ہے کہ تم اسے نہیں پہچانتے، تم اسے بڑے اچھے سے جانتے ہو. من انفسکم ہے، لیکن مقام تبلیغ میں، مقام رسالت میں جو چیزیں درکار ہے پروردگار نے انہیں گروایا. عزیز علیہ ما عنتم، یہ رہبر ایسا ہے، یہ رسول ایسا ہے جس سے تمہاری سختی نہیں دیکھی جاتی، تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہیں پریشان دیکھ کر یہ پریشان ہو جاتا ہے، تمہیں گرفتاری میں دیکھ کر یہ سختی میں پڑ جاتا ہے. حریص علیکم، اس کی تمنا، اس کی آرزو، اس کی تڑپ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک صراط مستقیم پر آ جائے، راہ ہدایت پر آ جائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، مومنوں سے محبت کرنے والا رسول. اب آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے ہر علاقے کا دستور ہے، یہ دنیا کی ہر ثقافت کا دستور ہے، یہ دنیا میں جتنے بسنے والے ہیں بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب و ملت، کہیں بھی آپ چلے جائیں، بلکہ بشریت سے بھی آگے بڑھ جائیے، حیوانات کے اندر بھی جذبہ موجود ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کریں، بڑی توجہ چاہیے، اگر آپ کسی سے پیار کریں، اگر آپ کسی کا خیال رکھیں، اگر آپ کسی کو وقت و اہمیت دیں، اگر آپ کسی کو احترام دیں، تو سامنے سے بھی احترام دیا جاتا ہے، سامنے سے بھی محبت دی جاتی ہے. قرآن نے اس عقل کے قانون کو بڑے حسین لفظوں میں پرویا اور کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ اور ہے؟ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. اب اللہ نے رسول ایسا بھیجا جو امت سے اتنی محبت کر رہا ہے کہ امت کا نقصان نہیں ہونے دیتا، فائدہ مسلسل پہنچا رہا ہے، پریشانی دیکھی نہیں جاتی، ہدایت پہ لانا چاہتا ہے، ساری سختیاں مصیبتیں زحمتیں جھیل رہا ہے. تو کیا امت کو رسول سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں آج گفتگو یہاں سے آگے بڑھے گی کہ رسول نے 3 دن مسلسل بیان کرتا رہا امت سے کسی نے محبت کی. آج تھوڑا سا یہ کہ امت کو رسول سے کیسی محبت کرنی چاہیے، امت کو رسول کی نسبت کتنا لگاؤ رکھنا چاہیے.
قرآن پڑھوں گا آپ کے سامنے، اسی سورہ توبہ کی 24ویں آیت، ارشاد رب العزت ہوا ان لوگوں کے لیے جب ہجرت کی رسول نے تو بہت سارے لوگ، دیکھیے علاقہ چھوڑ کے جانا رسول کی محبت میں آسان کام نہیں، اپنا وطن چھوڑ کے جانا آسان کام، تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو نہیں گئے. بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ میرے ابا یہاں رہتے ہیں. بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ میری اماں یہاں رہتی ہے. بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ بچے یہاں رہتے ہیں. بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ وہ ابا کا جو بسایا ہوا گھر تھا وہ ہمارے لیے بڑا یادگار ہے، ہم اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں نہیں جا رہے؟ کاروبار بڑی مشکل سے یہاں سیٹ کیا ہے، کاروبار نہیں چھوڑ سکتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ دنیا کا جو پیسہ کمایا تھا وہ اسی شہر میں کمایا تھا. یہ لوگوں کے جواب قرآن نے ایک ایک کو کوٹ کیا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. توجہ، اے رسول ان سے کہہ دو اگر تمہیں اپنے آبا و اجداد پیارے ہیں، اپنے بچے پیارے ہیں، اپنے بھائی پیارے ہیں، اپنی بیویاں پیاری ہیں، اپنا وہ مال جو کمایا ہے وہ پیارا ہے، اپنے وہ گھر پیارے ہیں، اپنی تجارتیں پیاری ہیں، کس سے؟ من اللہ ومن رسولہ ومن الجہاد فی سبیلہ. اللہ سے زیادہ پیارے، رسول سے زیادہ پیارے، راہ خدا میں جہاد سے زیادہ پیارے. تو ان سے کہہ دو وَتَرَبَّصُوا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ کہ امر الہی کا انتظار کرے. اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا. بڑی توجہ چاہو، بڑی توجہ. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. پتہ چلا جو دنیا کی خاطر مصطفیٰ کو چھوڑ دے وہ اللہ کی نگاہ میں فاسق ہے. بڑی توجہ. اللہ نے ایک ایک چیز گنوائی ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے، محفوظ کیجئے گا. سورہ توبہ کی 24ویں آیت. قل ان کان آباؤکم، پہلے گنوایا آبا کو. باپ باپ ہے، عظمت ہے، احترام ہے، لیکن مصطفیٰ سب سے بڑے ہیں. مصطفیٰ کی خاطر باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، بالکل. مصطفیٰ کی خاطر بیٹوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، بالکل. مصطفیٰ کی خاطر بھائیوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، بالکل. مصطفیٰ کی خاطر بیویوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، بالکل. مصطفیٰ کی خاطر گھر بار چھوڑا جا سکتا ہے، تجارت چھوڑی جا سکتی ہے، وطن چھوڑا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ ہے. بڑی توجہ. اللہ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں یہ احترام مصطفیٰ کا بتایا تاکہ جو مصطفیٰ کی خاطر گھر نہ چھوڑے وہ فاسق ہے، جو مصطفیٰ کی خاطر خاندان نہ چھوڑے وہ فاسق ہے. اب مصطفیٰ نے خود بتایا. یہ حدیث جو پڑھنے لگا ہوں بخاری میں بھی مل جائے گی، ہماری کتابوں میں بھی ایسے کہتے ہیں علمی زبان میں. حدیث نبوی، میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا لا یکون العبد مؤمنا. پوری توجہ، چاروں توحید مکمل ہو جائے گی. بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا. دیکھیں یہاں سارے مومن بیٹھے، ہر مومن کے لیے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یہ حدیث رسول پیغام ہے. نبی فرما رہے ہیں میں اس کو مومن نہیں مانتا. دیکھیے بعض اوقات میں اور آپ غصے میں کہہ دیتے میں ایسے مومن نہیں مانتا. کسی نے میرا پیسہ دے لیا واپس نہیں کر رہا قرضہ، میں کہتا ہوں میں ایسے مومن نہیں مانتا. تو میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے اس کا عمل برا ہو، لیکن میرے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق. لیکن اگر زبان رسالت کہہ دے، اور توجہ، بڑی توجہ، پیغام آپ کی خدمت میں. لا یکون العبد مومنا، جا کے چیک کیجئے گا بخاری و مسلم کو. بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا حتی اکونا احبا الیہ من نفسہ ومن ولدہ ومن اہلہ ومن مالہ وسائر الناس اجمعین. بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنے آپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کرے. بڑی توجہ. دیکھیے اپنی ذات سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ. بلاک سیڈا والوں کو حدیث ہدیہ کر رہا ہوں صحیح بخاری سے. آمادہ ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے یہ
صحابہ جو ہے انہوں نے بڑی باتیں ہمارے لیے کھول دی ہیں، انلائٹ کی ہے، ڈسکرپشن لیول پہ لا کے ان کو رکھا ہے تاکہ ہمیں باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک دن حضرت فاروق نے کہا، یہ جملہ صحیح بخاری میں ہے، پوری توجہ محفوظ ہے، اہل سنت برادران بھی سننے آ رہا ہے، یا میرے علم ہے ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچنی چاہیے حضرت فاروق کی۔ حضرت فاروق نے آ کر کہا نبی سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، ساری کائنات آپ پر نچھاور ہے لیکن اپنے آپ سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ صحیح بخاری چیک کیجئے جا کر، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاروق نے کہا میں سب چیزیں قربان کر دوں گا لیکن اپنی جان قربان نہیں کر سکتا۔ بھائی حضرت فاروق سچے تھے، سچ بول رہے تھے۔ نبی نے کہا اے عمر، بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ تو فوراً حضرت فاروق نے کہا تو ٹھیک ہے، آج سے میں بھی۔ اور توجہ، بڑی توجہ رہے، بڑے بڑے علماء اہل سنت نے جملہ لکھا تو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، اگر کسی کو بھی مومن ہونا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، چاروں بڑی توجہ، بھئی کلمہ پڑھ چکے تھے نا، پھر بھی نبی سے کہا اپنی جان سے زیادہ نہیں، ہر چیز قربان، اپنی جان نہیں۔ تو نبی نے کہا اے عمر، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے۔ تو پتہ چلا اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ بڑی توجہ چاروں، بڑی توجہ۔ دیکھیے حدیث اہل سنت کی معتبر ترین کتاب صحیح بخاری سے میں نے پڑھی، میں اپنی جان نہیں دے سکتا۔ اے عمر، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ذات سے زیادہ مصطفیٰ کو نہ چاہے۔ اللہ اکبر۔ فوراً انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی آپ اپنے ذات سے زیادہ چاہنے لگتا ہوں آپ کو۔ کہا اب ٹھیک ہے، میں نے حدیث جیسی تھی ویسے کوٹ کر دی۔ ذرا ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ تو معیار نبی نے بتایا، معیار رسول نے بتایا کہ اپنے آپ سے زیادہ مجھے چاہو، مجھ مصطفیٰ، اپنے بچوں سے زیادہ میرے بچوں سے پیار کرو، حسن حسین سے۔ بڑی توجہ چاروں، بڑی توجہ۔ پیغام بلوک سیدہ میں بیٹھنے والے عزاداروں کی نظر آج اس وقت کون ہے جو فرزند رسول کہلانے کا حقدار ہے؟ سب یکجا ہو کے کہیں گے وہ فقط امام زمانہ کی ذات ہے۔ تو سچا مومن وہ ہوگا جو اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ امام زمانہ سے پیار۔ نہیں ہے پیغام پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا؟ جو اپنے بچوں سے زیادہ میرے بچوں سے پیار کرے، جو اپنی کائنات سے زیادہ مجھ سے پیار کرے، میری اولاد سے پیار کرے۔ پتہ یہ چلا کلمہ تو پڑھ لیا ٹھیک ہے، ایمان کا درجہ تب ملے گا جب محبت کی وادی میں قدم رکھا جائے۔ یہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، ہمارے علماء نے بھی نقل کیا، حدیث متفق علیہ۔ ایک اللہ نے کہا موسیٰ سے، یا موسیٰ حل عملت لی عملا قط، اے موسیٰ کیا کبھی کوئی کام میرے لیے کیا؟ اور توجہ چاہتا موسیٰ، میں کل عرض کر چکا، آیتیں پڑھ چکا، یا موسیٰ اصطنعتک لنفسی، موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ یا موسیٰ اخترتک، موسیٰ تو مختار ہے۔ یا موسیٰ انی انا اصطفیتک علی الناس، موسیٰ میں نے تمہیں ساری کائنات پہ مصطفیٰ بنایا ہے۔ اس وقت کی کائنات پہ موسیٰ مصطفیٰ ہے، قرآن کی آیت ہی کہہ رہی ہے۔ تو موسیٰ مصطفیٰ، موسیٰ مختار، موسیٰ اللہ کا بنایا ہوا، اپنے لیے جسے اللہ نے اپنے آپ سے کلام کرنے کے لیے بنایا ہو۔ کتنی بڑی عظمت ہے موسیٰ کی۔ موسیٰ کوئی چھوٹا نبی تو نہیں، اولو العزم پیغمبر، رسولوں میں ایک بڑا نام موسیٰ کا۔ لیکن موسیٰ سے پوچھ رہا ہے اللہ، حل عملت لی عملا قط، موسیٰ کیا کوئی کام میرے لیے کیا؟ کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا نبی۔ یا اللہ انی صلیت لک وصمت لک وتصدقت لک،
اللہ میں نے نماز جلیلی پڑھی، میں نے روزہ جلیلی رکھا، میں نے صدقے جلیلی دیے، میں نے ذکر جلیلی کیا، یاد تجھے کیا۔ آواز قدرت آئی، ان الصلاۃ لک برہان والصوم لک جنہ والصدقہ لک ظل والذکر لک حجہ۔ اے موسیٰ نماز پڑھی تو اپنے آپ کو بچایا، واجب تھی، اور روزہ رکھا، روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ صدقہ دیا، تمہارے لیے قیامت کے دن سایہ بن جائے گا، میرے لیے کیا؟ ذکر کیا، ذکر تمہارے اپنے فائدے کے لیے، میرے لیے کیا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ موسیٰ جیسا نبی، موسیٰ میرے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ نماز پڑھی اپنے لیے پڑھی، روزہ اپنے لیے رکھا ہے، صدقہ اپنے لیے دیا، ذکر اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا ہے؟ فتحیر موسیٰ، اہل سنت علماء کے جملوں، حیران رہ گئے موسیٰ۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ فرش عزا کا صدقہ ہے کہ میں اور آپ اس اصل تک پہنچ جاتے ہیں جس اصل تک معصوم ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی هل والیت لی ولیا وآدیت لی عدوا۔ اے موسیٰ مجھے اتنا بتاؤ، کیا کبھی کسی سے اس لیے محبت کی ہے کہ وہ میرا ہے؟ کبھی کسی سے اس لیے دشمنی رکھی کہ وہ میرا دشمن ہے؟ سمجھ میں آ گئی موسیٰ کو کہ وہ عمل جو فقط اللہ کے لیے ہے، وہ عمل جس میں خلوص انتہا پر ہوتا ہے، وہ عمل فقط حب اور بغض ہے۔ وہ جواز ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ تو فرش عزا کا امتیاز ہے، الحمدللہ۔ یہاں فرش عزا بچا ہوا ہے، پوچھئے کسی کو بلایا گیا اور پیسے دے گئے مجلس میں آ کے بیٹھو۔ جب ذکر حسین کیا جاتا ہے، لوگ جو روتے ہیں وہ محبت سے روتے ہیں یا کسی چکر میں روتے ہیں؟ آنسو خلوص سے نکل سکتا ہے، ورنہ نہ رونے والے تو اپنے باپ پہ بھی نہیں روتے۔ سمجھو ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ آنسو خلوص کی نشانی ہے۔ عزائے حسین وہ عبادت ہے، اس میں ریا نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو میں اتنا سا ریا ہے جو خلوص کی نشانی ہے، یہ ریا بھی خلوص ہے، یہ دکھانا حسین کی ماں کو ہے۔ وہ جو ہے یا نہیں ہے؟ یہ محبت، یہ خلوص اس فرش کا صدقہ ہے، یہ یہاں سے ملے گا، فرش عزائے حسین ابن علی سے درس ملتا ہے محبت کا۔ آؤ اس فرش پہ بیٹھو۔ اللہ والوں سے اس لیے محبت کہ یہ اللہ والے ہیں۔ محمد و آل محمد سے بڑا کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ والے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے دشمنوں سے دشمنی کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا یہ کام وہ ہے جو فقط اللہ کے لیے ہے۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ یہ کام صرف اللہ کے لیے ہے۔ نبی نے ساری زندگی دس دیا، اپنے بچوں کی انگلیوں کو تھام کے چلے، حسن حسین کی انگلیوں کو مدینہ کی گلیوں میں، من احبنی و احب حوزین الغلامین، جو مجھ سے پیار کرے اور ان دونوں بچوں سے پیار کرے، فمعی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ نبی نے کتنا بڑا رتبہ محبت سے جوڑ دیا، نے بلایا کر دیا، بڑا رتبہ محبت سے جوڑ دیا۔ ان دونوں سے محبت، مجھ سے محبت، جنت مل جائے۔ یا رسول اللہ اتنی آسان؟ نہیں، اتنی آسان تو نہیں ہے۔ محبت خالص ہوتی تب ہے جب محبوب کے دشمن سے عداوت بھی رکھی جائے۔ تھوڑا سا اور بات کو واضح کروں اگر میں نہیں پہنچا سکا۔ یہ محبت منزل کمال پر تب پہنچتی ہے، یہ تولا معراج پر تب پہنچتا ہے جب اس کے ساتھ تبرہ جڑا ہوا ہو۔ وہ بات ہے میں محبت کرتا ہوں۔ ایک حدیث
میں محبت کرتا ہوں، لیکن یہ کہ میں کسی کو برا نہیں کہہ سکتا. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ بھی بھلا کوئی محبت ہے؟ ہم لوگ اچھے سیدھے سادے شریف لوگ ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، یہ تو نہیں چلے گا. حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت اللہ علیہ، اس میں شیعیان علی 1,20,000 شیعیان علی کا خون بہایا. اہل سنت کی کتاب سے پڑھ لو، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے آج ایک جب کہا کہ حجاج تو نے تو شیعوں کا قتل عام کر دیا، تو نے علی والوں کو ذبح کر دیا، 1,20,000 تیرے زندانوں میں پڑے، نہ جانے کتنوں کو تو ذبح کر چکا ہے، کب تجھے آرام آئے گا؟ چھوڑ دیا، بہت ہو گئی، اتنا مارے گا علی والوں کو. حجاج نے جواب دیا، عجیب جواب. آپ کا فرشیدہ پہ بیٹھنا، سمجھیے گا حجاج کیا کرنا چاہ رہا تھا، اور حجاج ناکام ہو گیا. حسین والے آج بھی زندہ ہیں. حجاج سے کہا، حجاج کب تک شیعوں کو مارے گا، کب تک قتل کرے گا؟ چھوڑ دے، بہت ہو گئی. یہ حکومت تیری ہے، سلطنت تیری ہے، روپیہ پیسہ تیرا، درہم و دینار تیرے، نوکر چاکر تیرے، سب کچھ تیرا ہے. کیوں مار رہا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے؟ یہ لوگ مظلوم آوارہ لوگ، در بدر پھرنے والے لوگ، تو چن چن کے قتل کر رہا ہے. حجاج کا جواب کہنے لگا، جب تک یہ لوگ یزید کو شرابی بولنا نہیں چھوڑیں گے. حجاج نے کہا، تاریخ میں لکھا ہوا کہ جب تک یزید کو شرابی بولنا نہیں چھوڑیں گے تب تک میں نے قتل کرتا رہوں گا. حجاج مر گیا. آج بھی ممبر سے اعلان ہوتا ہے یزید شرابی تھا. آج بھی یزید پر لعنت ہو رہی ہے، اور جو نہیں بھیجتے وہ بھی مصلحتاً بھیج دیا کرتے ہیں. جو یہ پاکستان میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، پر یزید لعنت. جو آتا ہے یا نہیں ہے، حسین سے محبت کرنی ہے تو یزید پہ لعنت بھیجنی ہوگی. سلسلہ خود ہی مکمل کر لیجیے. حسین سے محبت کرنی ہے تو یزید پہ لعنت تو ہوگی. یا علی، یا علی، یا علی آپ سے محبت کرتا ہوں، یا علی آپ سے محبت کرتا ہوں. اور اس کے بعد جملہ کا کچھ ایسے لوگوں کے نام لیے جن لوگوں کے نام میں نمبر سے لے نہیں سکتا. آپ لوگ سمجھدار ہیں. آپ سے محبت کرتا ہوں، ان سے محبت، کسی کو برا نہیں کرتا، سب اچھے. ہر کسی سے آمن کمیٹی کے ممبر ہیں. کیا بات کسی سے محبت کرتا ہوں. یا علی آپ سے بھی محبت، اور یا علی ان سے بھی محبت. تو میرے مولا نے عجیب جملہ کہا، انت الآن اعور، ابھی تو کانا ہے، کانا کانا. اس کی ایک آنکھ خراب ہو، اللہ محفوظ رکھے آپ لوگ، مولا سلامت رکھے. جملہ سنیے میرے مولا کا جملہ. علی نے سمجھایا محبت کسے کہتے ہیں. ابھی تو کانا ہے اعور، ایک آنکھ خراب ایک آنکھ ٹھیک. فَإِمَّا أَن تُحِبَّنِي وَتَّصِيرُ بَصِيرًا وَإِمَّا أَن تُحِبَّهُمْ وَتَّصِيرُ أَعْمَىٰ. یا تو مجھ سے پیار کر اور اپنی دونوں آنکھیں کھول لے، یا انہی سے پیار کر اور اندھا ہو جا. یہ منافقت نہیں چلے گی کہ آپ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، سب ٹھیک. محبت کرنی ہے تو انسانوں کی طرح محبت کرنی ہے تو اچھی طریقے سے محبت کریں. محبت کرنی ہے تو خلوص سے محبت کریں. اپنے محبوب کے دشمن سے دشمنی کا جذبہ بھی رکھو، ورنہ تو محبت قابل قبول نہیں کہلائی. یا علی
सब आपसे मोहब्बत करने वाले बैठे, सैकड़ों का मजमा ये अली का नारा लगाता है, ये हुसैन के गम में रोता है, इनकी मोहब्बत खालिस है। जब मौका मिलता है या अली आपके दुश्मनों पे लानत भी करते हैं, कोई कमी नहीं करते। मैंने जुमला जामिल मुंतजर के मेंबर से कहा था, ये आपकी खिदमत में भी अर्ज करो, हमारे ही दरमियान कुछ अहमक लोग ऐसे हैं, हमारे ही दरमियान, अल्लाह ना करे कोई यहाँ, लेकिन हमारी जमात में कुछ अहमक, नादान, नासमझ, बेवकूफ़ ऐसे हैं जिनको तबर्रा अच्छा नहीं लगता, और अगर कोई तबर्रा करे तो उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। भाई ठीक है, हमें मालूम है, हम भी एहतियात करते हैं, हमें मालूम है कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, इतनी अक्ल सलीम हमारे पास भी है, लेकिन घर में भी करो तो कहते जी घर में भी ना करो। ये आपके घर का जो माहौल खराब रहता है वो इसी वजह से रहता है। तबर्रा करते रहिए, घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर की रौनकें वापस आ जाएंगी, नौसतें खत्म हो जाएंगी, रिज़्क़ में वसअत हो जाएगी, मोहब्बत खालिस हो जाएगी। तवज्जुहात चाहिए नहीं है। एक रिवायत और सुनिए और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मोहब्बत आज जितनी बयान की बस आज इतना कबूल फरमाइए। मस्जिद नबवी में अबू ज़र बैठे हुए थे नबी के साथ, अचानक ही दरवाजे से कोई आने लगा। नबी ने पूछा, या अबा ज़र मन हादल मुक़बिल, है अबू ज़र ये आने वाला कौन है, आ रहा है, आने वाला कौन है? अबू ज़र ने देखा कि या रसूल अल्लाह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली आ रहे हैं। तवज्जुहात है नहीं? मन हाज़िल मुक़बिल, आने वाला कौन है? या रसूल अल्लाह अली, अली आ रहे हैं। सुनिए नबी का सवाल और अबू ज़र का जवाब, महफूज कर लीजिए अपने ज़हन आलिया में। या अबा ज़र अतुहिब्बुहु, ऐ अबू ज़र क्या अली से प्यार करते हो? देखिए नबी को मालूम है अबू ज़र तो प्यार करते हैं, सुनवाना किसी और को है। मुझे नहीं मालूम पैगाम पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। अतुहिब्बुहु, अबू ज़र अली से मोहब्बत करते हो? अबू ज़र का जवाब, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह उहिब्बुहु व उहिब्बु मन युहिब्बुहु, या रसूल अल्लाह अली से प्यार करता हूँ, सिर्फ अली से नहीं, जो भी कायनात में अली से प्यार करे उससे भी प्यार करता हूँ। महफूज रहे आप लोग, मौला सलामत रखें। अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 हसनैन का बाबा ज़हरा का शौहर, मैंने अर्श पे देखा, मैंने फर्श पे देखा, है ज़िक्र इबादत, जरा जोर से बोलो, ललकार के बोलो, दिलों में अली आबाद है, जो अली का भेजा हुआ लिखा कराया है, जीना खाइए और गुन गाइए, करे जो थे आवाज, उहिब्बुहु व उहिब्बु मन युहिब्बुहु, अली से भी प्यार करता हूँ, सिर्फ अली से नहीं, जो 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 हम सब एक दूसरे से इसलिए प्यार करते हैं, सब अली वाले हैं, जो जो अली से प्यार करते हैं हम उससे प्यार करते हैं। हम अबू ज़र की सीरत पे चलने वाले लोग हैं। अल्लाह के रसूल ने अबू ज़र का जवाब सुना, फिर कहा, या अबा ज़र हुब्ब अलिया, ऐ अबू ज़र अली से प्यार करो। तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, यानी अली से प्यार करने का तो हुक्म रसूल ने दिया। अब काश कि ये मेंबर मुझे इजाज़त देता और इस मुल्क में FIR न कटती होती तो मैं ये भी बताता कि रसूल ने किस किस से दूर रहने का हुक्म दिया। लेकिन ये तो बोल सकता हूँ ना, नबी ने कहा अली से प्यार करो।
علی سے محبت کرو. یا ابا ذر حب علی مخلصا. ابو ذر علی سے خلوص کے ساتھ پیار کرو, خلوص کے ساتھ, کسی چکر میں پیار نہ کرو. جو ہے یہ بہت سونے تاریخ کے بہت سارے ادوار میں علی سے پیار کا ڈھونگ رچایا ہے, لیکن اپنے چکروں میں تھوڑا سا واضح کر دوں جملہ تاکہ غموز اور پیچیدگی کا شکار نہ ہو. آپ سے پیار کرتا ہوں کیوں؟ علی والے ہیں تو ٹھیک ہے, خلوص ہے, لیکن آپ سے پیار کرتا ہوں اس لیے کہ تعلقات بنیں گے. پی آر آگے پبلک ریلیشن میں کام آئے گی آپ کی محبت, کہیں نوکری لگ جائے گی, کہیں جاب مل جائے گی, تو یہ خلوص تو نہ ہوا, یہ تو اپنی دنیا دیکھ رہا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا ابا ذر, دیکھیے پیغامات ہے رسول کے, یہ عظمت ہے رسول کی کہ رسول نے علی سے محبت کرنے کا حکم دیا امت کو. علی سے خلوص سے پیار کرو. فَإِنَّا, جملوں کو ضائع نہ کیجئے گا, فَإِنَّا حب علی ابن ابی طالب حجاب بین العبد و بین اللہ. علی کی محبت بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے. وسیلہ ہے, حجاب بے معنی وسیلہ ہے. آپ لوگ علی سے محبت کرتے ہیں, سب کرتے ہیں محبت. رک جائیے ایک لمحے کے لیے, سمجھیے مجلس بھی رک گئی, ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ دیجیے گا. ہر بندہ یہاں ٹھہر جائے, اپنے اپنے ضمیر سے سوال کرے, زندگی میں کتنی مرتبہ اپنے رب کو پکار کے یہ کہا, بار اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس علی کی محبت کا جو میرے سینے میں ہے. آپ بھی سوچیں, میں بھی سوچوں. نبی نے فرمایا علی کی محبت خود ایک وسیلہ ہے. تو جواب ہے پیغام پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو ملیں گے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ ہم اس مچھلی کی مانند ہیں جو پانی میں ہوتی ہے, جو پانی کی قدر نہیں جانتی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا ابا ذر حب علی حجاب بین العبد و بین اللہ. یا ابا ذر علی سے محبت کرو, علی کی محبت وسیلہ ہے. اذا سأل عبد بہی اللہ سبحانہ وتعالی اعطاہ واذا دعاہ لباہ. اگر کوئی بندہ علی کا وسیلہ دے کے دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے, اللہ کو پکارے اللہ اجابت کرتا ہے. نبی کے جملے ہیں, علی کی محبت کے وسیلے کو استعمال کیجیے, کوئی وسیلہ اور نہیں. یہ وسیلہ جو ہے نا علی کے محب ہے, خود سب سے بڑا وسیلہ. ابو ذر نے جملے کہے, یا رسول اللہ انی اجد حب علی علی کبدی کبارد الماء او کعسل النحل او کآیت اتلوها من کتاب اللہ. کاش ابو ذر سے ہم لوگ سیکھ سکیں کہ علی سے پیار کیسے کیا جاتا ہے. یا رسول اللہ مجھے علی کی محبت میں وہ مزہ آتا ہے جو انتہائی پیاس کی شدت میں کلیجے کو ٹھنڈے پانی سے آتا ہے. ابو ذر کے جملے ہیں, کلیجے پر جب ٹھنڈا پانی لگتا ہے جو کلیجے کو مزہ آتا ہے, مجھے علی کی محبت کا وہ مزہ آتا ہے. او کعسل النحل, یا رسول اللہ جو شہد کی مٹھاس ہے علی مجھے اس سے بھی زیادہ میٹھا لگتا ہے. ابو ذر ہے. او کا آیت اتلوها من کتاب اللہ, یا رسول اللہ قرآن پڑھ پڑھ کے جو مزہ آتا ہے نا, علی سے پیار کر کر کے وہ مزہ آتا ہے. اللہ اکبر. توجہات ہے یا نہیں ہے؟ نبی نے ابو ذر کے جملے سنے, یا ابا ذر نحن الشجرۃ الطیبہ. اے ابو ذر ہم شجرہ طیبہ ہیں, پاکیزہ درخت ہیں.
मुहिब्बुना वरक़ुहा। क्या कहने, अब्बास भाई आप तैयार हो जाए। वाह 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 और हमारे जो मुहिब है ना, प्यार करने वाले, वो इस दरख्त के पत्ते हैं। वो मजलिस यहीं पे मैंने खत्म करनी, पत्तों पे कितने हैं जो शजरे तैयबा के पत्ते हैं। क्या है नहीं मालूम कहां तक मेरे पैगाम पहुंच रहा। आले मोहम्मद शजरे तैयबा है, मुस्तफा की जात शजरे तैयबा। हम कौन हैं? मुझे थोड़ा सा रुख लेने देंगे आप लोग? 2-3 दफा मैं पूछूंगा, आप सब जवाब दीजिएगा। हम कौन हैं? किसके पत्ते? कौन सा जरा बताए ना, शजरे तैयबा। वो कौन है? आप बोलिए शजरे तैयबा। हम कौन है? पत्ते, शजरे तैयबा के पत्ते। कौन? सारे के सारे जितने प्यार करने वाले, ये बचाइए, इंसाफ से फैसला कीजिए। अगर कभी किसी को अल्लाह है, अल्लाह ने सिस्टम बनाया, अल्लाह के सिस्टम पे तो कोई इतराज कर नहीं सकता। हर जगह दरख्त लगे हुए हैं, मुझे सामने दरख्त नजर आ रहा है, इस पे पत्ते हैं। इस रोड पे चारों तरफ दरख्त ही दरख्त है। आपको अगर पत्ते को पानी देना हो, ये नहीं मालूम आप लोग क्या सुन रहे हैं, आप जाके पत्ते के ऊपर एक ड्रॉपर से एक ड्रॉप टिपका दीजिए, चका दीजिए, उसको बोलिए कि ये ले तेरा रिस्क हो गया। मिलेगा उसे? नहीं मिलेगा। क्या देने वाले में कमी है? देने वाला हो सकता है पर टैंकर लेके जा रहा हो पानी, हो सकता है नहर का मालिक हो सकता है किसी दरिया का मालिक हो। तो प्रॉब्लम देने वाले में नहीं, प्रॉब्लम पत्ते में है। पत्ता डायरेक्टली पानी ले नहीं सकता। और आप लोगों को महफूज रखे तो मेरे साथ साथ सफर करो। तो भाई क्या किया जाए सरकार, आप ही बता दीजिए। पत्तों से पूछिए, अगर पत्तों को जबान मिल गई, कुव्वत गोयाई मिल गई, कुव्वत नातिका मिल गई, तो हर पत्ता अपनी जबान बेजुबानी में पुकार पुकार के कहेगा, अगर हमें रिस्क देना है, अगर हमें ग़ज़ा देनी है, अगर हमें पानी देना है, तो जड़ को दो। तवज्जो चारों, दरख्त की जड़ को दे दो। अब ये जड़ का काम है, किस पत्ते को कितना देना है, कौन सी टहनी को कितना देना है, कौन सी शाख को कितना देना है। तो सरकार, हम पत्ते हैं, वो दरख्त है। तो जो आज है या नहीं है? हम दरख्त या उसकी जड़ दे, हम तो पत्ते हैं। पत्ते को अगर कोई पानी दे और उसे न मिले तो कसूर पत्ते का है, क्योंकि पत्ते में डायरेक्टली लेने की सलाहियत नहीं। कैसे उससे पत्ते को उसका रिस्क मिलेगा? जड़ को पानी मिलेगा। अब ये जड़ की जिम्मेदारी है कि वो पूरे दरख्त में चारों तरफ लगे हुए पत्तों को कैसे कैसे पत्तों का रिस्क पहुंचाए। तो अल्लाह ने चारों तरफ दरख्त लगा के बता दिया कि फर्श अज़ा पे बैठने वाले पत्ते हैं, इनका रिस्क देता मैं आले मोहम्मद को हूं, इनका रिस्क देता अली औलाद अली को हूं। ये अलम पे खड़े होते हैं अब्बास के, वास्ता देते हैं अली का, अपनी रोटियां अपना नमक लेकर चले जाते हैं। आपके समाज की दाद देते हैं।
अपनी माँ को खिला दे, दीदार पेश करो कि माँ तूने बाप से पहले अली करना सिखाया है। चले जो थे आवाज हैदरी, अल्लाह आप लोगों में महफूज रखे। मोहब्बत से अली, कलेजे को जब ठंडा पानी मिलता है तो क्या मजा आता है, उससे ज्यादा मजेदार, उससे ज्यादा मजेदार। कुरान की तिलावत से ज्यादा लुत्फ मुज़र को कल इंशाअल्लाह मजीद अर्ज करूँगा, अब वक्त नहीं मेरे पास, लेकिन याद रखिए ये फर्श अज़ा है। हमारे बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, बुजुर्ग मेरे हजरात यहाँ बैठे, भाई मेरे बैठे हैं, बुजुर्ग मेरे बैठे हैं। अगर ये मोहब्बत से अली न हो तो हमारा कोई अमल किसी काम का नहीं। कोई भी अमल अगर शरफ कबूलियत पाता है तो मोहब्बत से अली की शक्ल। कोई भी शरफ, कोई भी अमल अगर इस मंजिल तक पहुँचता है कि फरिश्ते उसे बारगाह इलाही में पेश कर सके, मोहब्बत से अली का इन्वान चाहिए। वो जो मोहब्बत से अली करने वाले थे, वो जिनके सीनों में अली का रखा हुआ दिल धड़कता था, अली से प्यार करने वाले थे। उन्होंने, देखिए ये रिस्क बड़ा छोटा रिस्क है, थोड़ा नमक जगह मेरी बात, रोटी नमक ये वो रिस्क है तो कीड़ों को भी मिल रहा है। अली वाला वो है जो किसी और रिस्क की तलाश में रहता। रिस्क में मांगिए अली की मोहब्बत को, अल्लाह जितनी मोहब्बत है ना इसे और बढ़ा दो। रिस्क में मांगिए दीनदारी को, रिस्क में मांगिए सरकार साहिब उल अमर की मोहब्बत को, इमाम ज़माना की नौकरी पे मौत आए ये मांगिए रिस्क में। रिस्क में हर वो चीज़ मांगिए जो आपको रब से करीब करे। जिन्होंने ये रिस्क मांगा, अली ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया। कितने सहाबा ऐसे हैं, अली के सहाबा, जिन्हें अली ने वो दिया जो आज तारीख में बेमिसल बेनज़ीर है। 3 नाम जिक्र करता हूँ आपके सामने, एक ही वाक़या, चूंकि नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन रिवायत के अंदर ये 3 नाम है। एक नाम है मीसा में तम्मार, एक नाम है रुशैद हजरी। मीसम की खबर कूफा में है, मस्जिद कूफा के साथ। रुशैद हजरी की खबर भी थोड़ा सा कूफे से आगे जाकर वहाँ भी गया हूँ मैं, मौलाना मुझे तौफीक अता की। और तीसरा नाम है हबीब इब्न मज़ाहिर का। इन तीनों को तवज्जो, अली ने इल्म अता किया है। देखिए रिज़्क़ है, इल्म क्या है? आप फरशेज़ा पैदा या रोटी मांग रहे हैं, या नमक मांग रहे हैं, या पानी मांग रहे हैं, वहाँ ये भी रिज़्क़ मांगे कि अल्लाह आपको वो मारिफत अता करे, वो इल्म अता करे। क्योंकि कायनात में जो भी अच्छा इल्म है वो दर अली और औलाद अली से चला है। तो इल्म का नाम महफूज कीजिए, इल्मुल मनाया वल बलाया। मनाया मुनिया की जमा है, मुनिया कहते हैं मौत को। बलाया बलिया की जमा है, उर्दू में कहते हैं बला। ये वो इल्म है कि इस इल्म के आलिम को पता होता है अपने ज़माने के सारे लोगों के बारे में कि कौन कब मरेगा और किस पर कब कैसी बला आएगी। हम अगर अली के बारे में ऐसा वाक़या सुना जाए ना तो लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, ये तो मीसम का कमाल है, ये तो हबीब की अजमत है, ये तो रुशैद हजरी के फजाइल है। देने वाले का नाम अली है। और जो चाहे, एक दिन कूफा की किसी गली में हबीब और मीसा में तम्मार मिले। मिले कैसे? वो भी घोड़े पे सवार, भी घोड़े पे सवार। रिजाल कशी में रिवायत पूरी मौजूद है। और घोड़े की गर्दन टकराई, उतरे नहीं घोड़े से। हबीब ने मीसम को देखा, मीसम ने हबीब को देखा। हबीब ने मीसम को देख के कहा, मीसम के सर पे उस वक्त बाल नहीं थे, दोस्त भी थे तो हबीब ने मीसम को देख के मिजाहन मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक ऐसे बूढ़े गंजे को देख रहा हूँ जो अली की मोहब्बत में मारा जाए। हबीब ने कहा, मैं एक ऐसे बूढ़े गंजे को देख रहा हूँ जो अली की मोहब्बत में। मीसम ने हबीब को देखा, हबीब की जुल्फे बड़ी हुई थी, आगे लटकी हुई थी शर्ट,
کہ میں ایک ایسے زلفوں والے کو دیکھ رہا ہوں جو حسین کی محبت میں کربلا میں مارا جائے. لوگوں نے، کوفے والوں نے جب ان دونوں کو اس طرح ظاہر بازار کوفہ میں ملاقات ہو رہی ہے، تب دیکھا تو لوگ باتیں کرتے ہو. مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، وہاں روشید حجری بیٹھے ہوئے تھے. کتنا جھوٹ بول رہے تھے آپ، ایک دوسرے کے سامنے پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے تھے. تم ایسے مرو گی، ویسے مرو گی. اور روشید نے جب ان لوگوں کی باتیں سنی کہ میثاق یہ بتانا بھول گئے کہ حبیب کا سر کاٹ کے کوفے میں لایا جائے گا. روشید نے کہا، اور جو امیر کو سر پیش کرے گا اسے 100 درہم اضافی انعام ملے گا. لوگوں نے کہا روشید بھی جھوٹا ہے. علی کے چاہنے والوں کو لوگ جھوٹا کہتے تھے، لیکن یہ علی کے عطا کردہ علم کے مالک تھے. اور جو آج ہے نہیں، حبیب، میثم، روشید حجری. حبیب جب مسلم ابن عقیل آئے کوفہ تو حبیب اور مسلم یہ یاد کر لیجیے تاریخ کربلا ہے. مسلم ابن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر نے مسلم ابن عقیل کے لیے لوگوں سے بیعت لی ہے کہ یہ حسین کا نائب ہے، اس کی بیعت کرو. مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، ان دونوں کے قبیلے والوں نے انہیں گھروں میں چھپا لیا تاکہ خبردار تم باہر نہیں نکلنا، کسی اور موقع پر حسین سے جا کے ملی. ایک دن جب ماحول تھوڑا آرام والا ہوا، یہ دونوں گھر سے باہر نکلے، مسلم ابن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر. مسلم اور حبیب کسی کام سے نکلے اس خریدنے کے لیے. حبیب نے خضاب خریدنا تھا، سر پہ خریدنے کے لیے. خضاب سر پہ لگاؤں گا. مسلم کے ساتھ دکان پہ کھڑے ہیں. حبیب نے مسلم کو دیکھا، مسلم نے حبیب کو دیکھا. حبیب نے پوچھا، مسلم یہ بتاؤ یہ کوفے والے آج کل اتنی تلواریں کیوں خرید رہے ہیں، اتنے تیر کیوں خرید رہے ہیں، اتنا اسلحہ کیوں خرید رہے ہیں؟ کہ حبیب تجھے نہیں معلوم کہ یہ لوگ حسین کو قتل کرنے کے لیے اسلحہ خرید رہے ہیں. خضاب والے کی دکان پہ خضاب لے چکے تھے حبیب، خضاب پھینک دیا. کہ اب یہ خضاب نہیں، اب سر کے خون سے حبیب کی داڑھی پہ خضاب ہوگا. یہ ہے حبیب، حسین سے محبت کرنے والا. ابھی حسین کا خط نہیں آیا تھا. حسین کربلا میں ہے، اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بہن زینب سے حالات کو بیان کر رہے ہیں. بھیا کیا ہوا کہ آج محمد ابن اشعث 2000 لوگوں کا لشکر لے کر آیا. بھیا کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد ایک اور لشکر آ رہا ہے. فلاں دن کیا ہوا کہ 4000 کا لشکر آیا. مسلسل یزیدیوں کے لشکر پہ لشکر آ رہے. بھیا اے میرے ماجائے حسین، کیا کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں؟ بہن زینب، میں اپنے کسی دوست کو خط لکھتا ہوں. خط لکھا حسین نے حبیب کو، من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی. یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی کے لیے. اے حسین، ہم دشت کربلا میں تنہا رہ گئے ہیں، آ جاؤ ذرا ہماری مدد کو آ جاؤ. خط حسین نے روانہ کیا. حبیب گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ. طق الباب ہوا، لقمہ ہاتھ میں رہ گیا. کون؟ آواز دی دروازے پہ کھڑے شخص نے، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. لقمہ دسترخوان پہ گر گیا. میرے مولا کا خط آیا ہے. دوڑ کر گئے حبیب، خط کو آنکھوں سے لگایا، خط کو بوسہ دیا. نواسہ رسول نے مجھے خط لکھا ہے. عزاداروں اب جو خط کھولا تو حبیب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حسین نے مدد کے لیے پکارا ہے. زوجہ نے پوچھا حبیب آپ کیا کریں گے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. کہا میں چلی جاتی ہوں، اپنا امامہ دے دیجیے. کہا نہیں، بس میں تیرا امتحان لینا چاہ رہا تھا. آمادہ ہو جا، تیار ہو جا. لے کر چلے حبیب اپنی زوجہ کو. مسلم بھی اپنی زوجہ کو لے کر چلے. مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر 7 محرم کو دونوں کربلا پہنچے ہیں. لیکن جب کربلا آ رہے تھے، حسین نے ایک لمحے کو کہا عباس چلو چلو، اکبر چلو چلو، قاسم چلو چلو، چچا حبیب آ رہا، تمہارا چچا حبیب آ رہا ہے. دوڑتے ہوئے گئے استقبال کے لیے. اللہ اکبر.
حبیب خاک کربلا پہ بیٹھ گئے کہ نواز رسول میرا ایسا استقبال کر رہا ہے. اچانک ہی کسی نے خیموں میں سے آ کر کہا, عجیب جملہ کہا کہ اتنا بتاؤ حبیب کون ہے؟ کوئی نورانی چمکتا دمکتا چہرہ جوانان بنی ہاشم میں سے. حبیب نے کہا میں حبیب ابن مظاہر ہوں, کہ میری پھوپھی زینب نے تجھے سلام کہا ہے, بس اتنا سننا تھا. حبیب نے خاک کربلا اٹھائی, اپنے سر میں ڈالنا شروع کر دی. ہائے رے غربت بنت علی, غلام زادوں کو سلام آ رہا ہے. آزادارو یہ بڑی غربت ہے, یہ بڑی غربت ہے سبت نبی کی, اولاد نبی کی, بنات نبی کی. حبیب کو سلام علی کی بیٹی نے بھجوایا. ہاں حبیب تجھے زینب نے سلام کیا ہے, یہ غربت کا صحرا ہے, یہ دشت نینوا ہے, یہ دشت کربلا ہے, تو مدد کو آ پہنچا. حبیب تیرا شکریہ. حبیب بیٹھے ہوئے ہیں, عزادارو شب عاشور آ گئی. نافع ابن ہلال نے آ کر کہا کہ میں نے یہ سنا ہے علی کی بیٹی پریشان ہے کہ پتہ نہیں کون حسین کا ساتھ دے گا, کون حسین کا ساتھ نہیں دے گا. حبیب جلال کے عالم میں کھڑے ہوئے کہنے لگے حسین کے باوفا ساتھیوں اپنی تلواروں کو نکالو, چلو زینب کے خیمے کے باہر علی کی بیٹی کو اپنی وفا کا یقین دلائے. ہر ایک نے اپنی تلوار نکالی. علی کی بیٹی ہم آ گئے, ہمارے ہوتے ہوئے خیموں کی طرف کوئی نہ آئے گا. اجرکم علی اللہ. عاشور کا دن آیا, غربت کا دن آیا, وہ وقت قریب آیا جب وہب ابن حمام قلبی کی شہادت ہوئی. مسلم ابن اسد آ گئے. یاد رکھیے مسلم کی زوجہ موجود ہے کربلا میں, مسلم کا بیٹا موجود ہے. شہید ہونے سے قبل مسلم ابن اسد زمین کربلا پہ گرے ہوئے تھے. حسین اور حبیب دونوں پہنچے, مسلم کے قریب پہنچے. مسلم سے حبیب نے کہا مسلم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں زندہ رہوں گا تو میں تجھ سے کہتا جتنی وصیتیں کرنی ہے کر دے, اپنی بیوی کے حوالے سے وصیت, اپنے بچے کے حوالے سے وصیت, لیکن مسلم تو ہی بتا میں کیا کروں, تیرے بعد میرا گلا کٹے گا. تو فوراً ہی مسلم نے حبیب کو دیکھا کہ نہ بیوی کی وصیت نہ بچے کی وصیت, اسی کا بحاظر شیخ المظلوم میں تجھے امام مظلوم غریب کربلا حسین کی وصیت کرتا ہوں, بس حسین کا ساتھ دینا, حسین کا خیال رکھنا. حبیب نے کہا آنکھوں پر سر آنکھوں پر تیری وصیت, حبیب تیری وصیت پوری کرے گا. مسلم کے بعد حبیب نکلے, بوڑھا شیر جو اس نے حسین ابن علی میں جوان ہے تلوار لے کے نکلا. 62 یزیدیوں کو حبیب نے واصل جہنم کیا. 62 یزیدیوں کو واصل جہنم کر چکے. ایک شخص ہے سمامہ ابن مریم وہ آگے بڑھا, یا سمامہ ابن سریم وہ آگے بڑھا, اس نے حبیب کے سر پہ تلوار ماری. جب حبیب کے سر پہ تلوار لگی, حبیب جو کہ کسی لائن نے نیزہ مارا, کسی لائن نے تیر مارا, حبیب زمین کربلا پر گرے, حبیب زمین کربلا پر گرے. حسین پہنچے, للہ درک یا حبیب, اے حبیب خدا تجھے جزائے خیر دے, تو ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا کرتا تھا. آئے حسین خیام کی طرف, زوجہ حبیب کے خیمے کے پاس. حبیب کی زوجہ سے کہنے لگے مجھے معاف کر دینا, میں زندہ نہیں ہوں گا ورنہ تیری چادر کی حفاظت کرتا, تمہاری چادریں لٹ جائے گی. رونے لگی حبیب کی زوجہ, خیمے سے باہر آ کے ہاتھ جوڑے, مولا علی کی بیٹی کی چادر میری چادر سے زیادہ قیمتی ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. آ گیا عاشور کا دن, ختم ہو گیا عاشور کا دن, اور آ گئی شام غریبہ, لٹ گیا آل محمد کا قافلہ. 11 محرم آئی, قافلہ روانہ ہوا, کوفہ جانے لگا. قبیلوں میں سروں کی تقسیم ہوئی. قبیلہ بنی حوازن کہنے لگا 17 سر میرے, کسی مزید کے قبیلے نے کہا 12 سر میرے. حبیب کے سر پہ لڑائی ہوئی, کون لے کر جائے گا. ایک شخص نے حبیب کا سر لیا, چلا کوفے کی طرف. جب کوفے میں قافلہ داخل ہوا آزادارو, تو اچانک ہی حبیب کا بیٹا قاسم آگے بڑھا. آخری جملہ ختم ہو گئی زحمت. حبیب کا بیٹا قاسم آگے بڑھا. وہ نیزہ جس پر حبیب کا سر بلند تھا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. کبھی باپ کے سر کو دیکھتا ہے, کبھی نیزے والے کو دیکھتا ہے.
رو کر حبیب کے بیٹے نے کہا جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند نہیں کیا جاتا. میں کہوں گا ہائے سید سجاد، باپ کا سر نیزے پہ بلند ہے لیکن ہاتھ پسے گردن سے بچے ہیں. میرا مولا کچھ نہیں